اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ مومنین کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ مومنین کا اب اس وقت رخ جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی طرف زیارت اربعین کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ مومنین نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک پیادہ روی کرتے ہوئے جائیں گے، یا اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی جو مومنین پیادہ روی کرتے ہوئے تشریف لائیں گے اور امام حسین کی زیارت سے شرفیاب ہوں گے۔ اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو سفارشات ہیں، جو ان کی احادیث ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ پیدل چلتے ہوئے آنا اور اس طرح سے امام حسین کی زیارت کرنا ائمہ کی نگاہ میں کیا حیثیت اور کیا فضیلت رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، زر حسین ولا تدعہ، فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کرو اور اس کو ترک نہ کرنا۔ راوی کہتا ہے، قلت ما لمن اتاہ من الثواب، کیا امام حسین کی زیارت کرنے سے مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ امام فرماتے ہیں، من اتاہ ماشین، جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور وہ پیدل چل رہا ہو، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، خداوند عالم اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، ومحا عنہ سیئہ، اور ہر قدم کے اوپر اس کا ایک گناہ مٹا دے گا، ورفع لہ درجہ، اور خدا ہر قدم پہ اس کے لیے ایک درجہ اس کا بلند کرتا چلا جائے گا۔ فاذا اتاہ، بس جب وہ اس عالم میں امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچ جائے گا، پیدل چلتا ہوا امام حسین کے حرم تک پہنچ جائے گا، وکل اللہ بہ ملکین یکتبان ما خرج من فیہ من خیر، تو خدا دو ملائکہ میں سے دو فرشتوں کو اس کے لیے موکل کرے گا، اس کے لیے منتخب کرے گا کہ وہ جو بھی خیر انجام دے اس کو لکھ لیں، جو بھی نیکی انجام دے اس کو لکھ لیں، ولا یکتبان ما یخرج من فیہ من شر، لیکن وہ فرشتے اگر اس سے کوئی برائی یا کوئی خرابی سرزد ہوتی ہے تو امام حسین کی زیارت کے طفیل امام حسین کے صدقے خدا ان کو حکم دے گا کہ اس سے جو سرزد ہونے والا گناہ یا برائی ہے وہ نہ لکھو۔ فَإِذَا انصَرَفَ وَدَّعَهُ، تو جب وہ واپس جانے لگے گا، زیارت سے واپس پلٹنے لگے گا، تو یہ فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتے اس کو آواز دیں گے اور آواز دے کر اس کو کہیں گے، یا ولی اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی امام حسین کی زیارت سے واپس پلٹتے وقت اگر انسان ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے کہ جو امام حسین کی زیارت کے حوالے سے لازم و ملزوم ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ زائر کا مقام کیا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں یا ولی اللہ، اللہ کے ولی، یعنی امام حسین کی زیارت انسان کو خدا کا ولی بنا سکتی ہے اگر انسان اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یا ولی اللہ، اللہ کے ولی، مغفورا لکا، خدا نے تجھے بخش دیا ہے، انت من حزب اللہ، تو خدا کی جماعت میں سے ہے، تو خدا کے گروہ میں سے ہے، وحزب رسول، اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کی جماعت میں سے ہے، وحزب اہل بیت رسول، اور اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں سے ہے، واللہ لا تر النار بعینک، خدا کی قسم تیری آنکھیں اب آگ اور آتش جہنم کو نہیں دیکھیں گی ابدا، کبھی بھی، ولا تراکا ولا تطعمکا ابدا، اور یہ کبھی بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گی اور تو کبھی بھی آتش جہنم کا نشانہ اور اس کی خوراک
نہیں بنے گا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کافی طویل ہے، میں فقط مربوط حصہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدل چلتے ہوئے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے آئے اور امام حسین کے حرم تک پہنچ جائے زائر، اس کے بعد خداوند عالم اسے آواز دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ خدا فرماتا ہے عبدی سلنی اعطی کا، اے میرے بندے تو مجھ سے سوال کر تو میں تجھے عطا کروں گا۔ ادعنی اجب کا، تو مجھے پکار تو اب میں تجھے جواب دوں گا۔ اطلب منی اعطی کا، تو مجھ سے طلب کر تو میں تجھے عطا کروں گا۔ سلنی حاجتن اقویہا لک، تو مجھ سے اپنی حاجت مانگ میں تجھے تیری حاجت دوں گا۔ قال وقال ابو عبداللہ، راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يُعْطِي مَا بَغَلَ، اس وقت یہ جو زائر پیدل چلتا ہوا امام حسین کی زیارت کے لیے آ گیا ہے، یہ خدا پر ایک حق رکھتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ یہ خدا سے جو طلب کرے خدا اس کو عطا کرے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں با معرفت زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے۔